الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ العصر ختم کی ہے، اور دوسری سورہ جو ہم نے ختم کی ہے جس کو سمجھا ہے وہ ہے سورہ 3۔ وہ کوئی سوال ہو آپ کا ان دو صورتوں کے بارے میں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں؟ کوئی سوال الحمدللہ نہیں ہے؟ سر، بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں الحمدللہ، اللہ آپ کو بہترین قرآن کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر کے دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ جی سر، صرف دو یہ والی صورتیں اچھے طریقے سے فہم میں آ جائیں اور ان پہ عمل کیا جائے تو میرے خیال میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت ہے۔ سارا قرآن پاک تو بے شمار ایک خزانہ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا بات فرمائی کہ اگر یہ ایک سورت العصر ہی نازل ہو گئی ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اور 4 لیکچرز میں وہ چیزیں میں نے آپ کو کھول کے بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب آ جائیے آج کی سورت جو ہم نے شروع کرنی ہے، سورہ صافات۔ یہ قرآن مجید میں 37 نمبر پر ہے، 27واں، سوری 37 نمبر ہے قرآن میں اس کا۔ بڑے غور سے دیکھیے، 182 صورتوں آیات پر مشتمل یہ صورت، جس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض آیتیں صرف دو الفاظ کی ہیں۔ غور فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت کے کیا سرچشمے رکھے ہیں۔ اب سنیں اور غور سے سنیں۔ یہ آیت سورت نازل ہوئی ہے 5 ہجری کے اواخر میں، ساری 5 نبوت کے آخر میں، نبوت کے 5ویں سال۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سال جب سامنے آتا ہے تو اس سال کے پورے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ نبوت کے 5ویں سال آپ کو پتہ ہے کہ کافروں نے انتہا کر دی تھی مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اسی نبی جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے نبوت سے پہلے، اسی نبی کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے، جھوٹا ہے، مکار ہے، نعوذ باللہ، یہ نبی جو ہے یہ پرانے قصے گھڑ کے لے آیا ہے، نعوذ باللہ یہ قرآن اس نے خود گھڑا ہے۔ کیا کیا انہوں نے اس نبی جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہے اور امین ہے، اس کو کس طرح کے القابات سے نوازا۔ اچھا، تو 6ویں سال میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسی وحی کی بارش ہوئی کہ بہت ساری صورتیں 5 نبوی میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں یہ صورت بھی ہے۔ اب جب ہم اس زمانے کو پیش نظر رکھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سب جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں ان کے بارے میں ہم بڑا کلیئرلی جان لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ لہٰذا اب بڑے غور سے سنیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں پہلی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، صف بصف کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم۔ اب بڑے غور سے سنیے، بڑی اس کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں نا، پہلے تو شہادت پیش کی ہے ان فرشتوں کی جو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے انتہائی تعظیم کی حالت میں، صفیں باندھ کر۔ اور اگر اس کو آپ نے سننا ہو کہ یہ آیت نمبر 1 میں کہاں صفوں کا ذکر ہے، خود قرآن میں لکھیں، اپنی کتاب کے قرآن اپنی کتاب کے سامنے اس آیت کے سامنے لکھیں،
پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ خود اسی صورت میں سورہ صافات کی آیات 164 تا 166 لکھیں، اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آیات سورہ صافات 164 تا 166 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، غور سے سنیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مَّعْلُومٌ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک معین مقام مقرر ہے۔ ذرا غور فرمائیں، فرشتے کی کوئی تعداد ہمیں نہیں پتا کہ کتنی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اپنی وقت، ہمیں جگہ بھی معلوم ہے، اور وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، وَإِنَّ نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ فرشتے کیوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، کیوں بیان کرتے سر ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہاں، وہ اس کی شانوں کا آنکھ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات پہ جو حکم چل رہا ہے، جس طرح ان کو فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا کہ جاؤ یہ کام کرو یہ کام کرو، وہ بالکل اس کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ کیسی ہستی اس پوری کائنات کو مینیج کر رہی ہے۔ اچھا، اب آپ نے اسی صورت کی آیت 164 تا 166 سن لی کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اچھا، والتالیات ذکر، اور ایک اور آیت اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، زمر کی 75، بڑے غور سے سنیے، بالکل اسی سے متعلق ہے۔ وہاں بھی یہ فرشتے کہتے ہیں، زمر کی 75 میں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتوں کو گھیرے ہوئے عرش کے ارد گرد کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی حمد کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے کیا کہتے ہیں؟ سبحان پہلے اللہ۔ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ۔ تو اب دیکھا آپ نے۔ اچھا یہ آپ ایک بات بتائیں کہ آپ جب ہم پڑھتے ہیں تسبیحات تو بھی پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ 28ویں پارے میں دیکھیں، 27ویں میں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم، اور اس کے بعد اس کی وہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ترتیب کیوں ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ سر جی پہلے اللہ کی بھی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرتے یہ تو سر آپ نے اللہ مجھے تعالیٰ کی بتا، ساری طاقت قدرت دیکھ کے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے مطلب سبحان اللہ کہتا ہے، پھر ساری پہ الحمدللہ کہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بات غور سے سنیں۔ اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ساری خوبیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ میں خوبیاں ساری موجود ہیں، تو کیا آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے؟ ہاں، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، یہ صحیح طریقہ ہے تعریف کا، کہ پہلے اس بات کا اعتراف کہ اس ہستی میں کوئی نقص کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بات کو سمجھیں تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں نماز میں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے کسی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جس کے اندر کوئی خرابی نہیں اور اعلیٰ صفات کا ڈھیر ہیں، تو اس کا حق ادا اسی وقت ہوتا ہے جب پہلے ہم کہیں کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، پھر کہیں کہ اس کے اندر وہ ساری
خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اس اللہ تعالیٰ کی پوری طرح صحیح تعریف بیان کرتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو اب ایک آیت میں نے اور سنانی تھی آپ کو، اور وہ ہے زمر کی 75 آیت۔ بڑے غور سے سنیے، زمر کی جو 75 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا، یہ فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ کے لیے؟ کہتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتوں کو گھیرے ہوئے عرش کے ارد گرد اپنے رب کی یسبحون بحمد ربہم، پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد حمد۔ اب آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ میں آیت نمبر 2 پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، بڑے غور سے سنیں، سوال ابھی آئیں گے آپ کے پاس۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور ڈانٹ سے دھتکارنے والوں کے لیے، اور ڈانٹ سے، والزاجرات جی سر جی 2 نمبر والزاجرات نہیں پڑھی زجرا، آپ نے۔ سوری فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور ڈانٹ سے دھتکارنے والوں کی۔ یہ ڈانٹنے دھتکارنے والے کون ہیں؟ یہ عذاب کے فرشتے ہوں گے سر جی۔ یہ سارے فرشتے ہیں، عذاب کے صرف فرشتے نہیں ہیں۔ کس کو ڈانٹتے دھتکارتے ہیں؟ انسانوں کو۔ راستے میں آنے والے شیاطین کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شیطان انسان، موت کے وقت یہ ان شیطانوں کو دھتکارتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، وہ شیطان جو سن گن لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ بات کو سمجھیے، آگے بڑا کلیئر ہوگا۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور ذکر الہی کی تلاوت کرنے والوں کی۔ تو آپ سن چکے ہیں آیت 164 اور 166 اسی صورت کی آیت میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ اس میں بھی سن چکے ہیں سورہ زمر کی آیت 75 میں، کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو خود فرشتوں کا اعتراف ہو گیا، اور یہ تینوں قسمیں ہوں گئی، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، والتالیات ذکرا۔ یہ 3 قسموں کے بعد اب جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب السماوات والارض ساری ان الہکم لواحد، تمہارا معبود جس کی تم عبادت، وہ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ فرشتے اچھا، یہ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ آیات کس حوالے سے آئی ہیں؟ 590 میں نازل ہونے والی یہ صورت اور اس کی یہ آیتیں کیا کیا مقام تھا؟ کیوں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں؟ سر جی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے، کافروں کے سامنے توحید بیان کر رہے تھے، تو وہ اس کو جھٹلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں، ایک الہ کے علاوہ بھی بہت سے معبود ہیں ہائے جو وسیع ہائے، ہیں۔ آپ بالکل ادھوری بات کہہ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو ان کی بیٹیاں سمجھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، اور یہ فرشتے خود اعتراف کر رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں وہ صفیں باندھ کر ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے رب ہو گئے؟ کہاں سے وہ اللہ کی بیٹیاں ہو گئے؟ یہ کافروں کو بتایا جا رہا ہے کہ جن فرشتوں کو تم نے اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، کہ وہ ہمیں قرب، ان کا خود کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ پوری طرح سمجھیے بات کو۔ تو وہ بتا رہے ہیں، فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت ضروری ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم ہوں یا کوئی جن کے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی چیز الہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ یہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جن کو کی عبادت کرتے تھے مشرکین مکہ، کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، اور جب ہم ان کے عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جواب میں خود فرشتوں کی گواہی ہے۔
کوئی سوال جلدی بتائیں. سر آیت یہ دوسری تفسیروں میں کچھ اس طرح بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی صفات کی قسم کھا کے یہ کہا ہے انسانوں کو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اس جی طرح بھی سر چیمہ ہے. میرے صاحب ذہن ایک میں بھی بات ایسے ہی آ بتائیں. رہا ہے. چیمہ صاحب آپ یہ ایک بات بتائیں کہ یہ تفسیر جو دوسری آپ کتابوں کو کوٹ کر رہے ہیں، کیا یہ اس طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اور اللہ وہ فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ ایک ایک آیت کو میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہے. جی بتائیں نا آپ سر مجھے. لیکن سر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کے تو بتا رہے ہیں ہمیں کہ ایک ہی الہ واحد ہے اور تمام کائنات کا مالک ہے. ایسے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ڈاکٹر صاحبہ اگر اس پس منظر کو سامنے رکھیں نا، جب ان حالات میں صورت نازل ہوئی ہے کہ یہ تھے مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے فرشتوں کے بارے میں، اب فرشتوں کا خود اللہ ان کی شہادتیں پیش کر کے، قسم کا لفظ استعمال کرنے سے تعظیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت پیش کر رہا ہے اور ان کا صورتحال صحیح واضح کر رہا ہے. تو تفسیروں کو پڑھیں آیات کے قریب رہ کر، آیات کے معنی کے ساتھ، پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اگر صرف مفسر نے جو بات کی ہے وہ اس نے اپنی سمجھ کے بتا کر بات کی ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں افضال صاحب؟ جی سر بے شک آپ نے صحیح کہا ہے، تو یہی مؤثر ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ زیادہ مؤثر ہے. آپ یقین مانے میں ان ساری تفسیروں کو پڑھنے کے بعد رائے قائم کرتا ہوں، اور وہی رائے قائم کرتا ہوں جو قرآن کا مقصد ہے. جی بے شک. اچھا. سر ایک اور وضاحت کر دیجئے ذرا. یہ جو پہلے 3 آیت ہے، 1 2 3، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصل قسم. میں ہاں بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی کیریکٹرسٹکس، صفات بتا رہا ہے، ان کو بطور شہادت پیش کر رہا ہے. اللہ لیکن تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک. جی بالکل. اور چوتھی آیت آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے فرما رہے ہیں. ہاں اس پہ اللہ کی گواہی پہ ہے، اور وہ فرشتے کہہ رہے ہیں خود کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے. جزاک یہ یہ تم کن جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے، تم نے ہمیں کیوں اللہ کا خود وہ شریک بنا لیا، نعوذ باللہ. اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ. بالکل. اچھا، سوال کیا کریں تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے. آگے آیت نمبر 4 میں چلتے ہیں. یہ کون ہے ہمارا الہ جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے؟ وہ معبود ہے. پہلی بات آئی ہے آیت نمبر 4 میں، رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات، زمین و آسمان کے اور اس کے اندر کی ہر چیز کا وہ رب ہے. ورب المشارق، اور وہ ساری مشرقوں کا بھی رب ہے. اب یہاں 2 الفاظ آیت کو ذرا اگر غور سے دیکھیں نا، تو ایک تو رب کا مطلب کیا ہے. یہاں رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، نشو و نما کرنے والا، کائنات کی ہر چیز کا. رب کا معنی مالک، وہ نمبر 2 کہ وہ ہر کائنات کی ہر چیز کا مالک. نمبر 3 وہ حاکم ہے، ہر چیز اس کے حکم پر اس کے حکم کی پابند ہے. ہاں انسانوں کو اس نے آزادی دے دی کہ تم چاہو تو اس پہ عمل کرو، جو میری ہدایت ہے میں انبیاء اور کتابوں کے ذریعے بھیج رہا ہوں. اگر نہیں کرو گے تو آزادی کا غلط استعمال کرو گے تو پھر آؤ گے میرے پاس، اور میں تمہیں وہ عدل دوں گا، وہ انصاف دوں گا، کیونکہ میں ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کو حکم دیں گے کہ وہ سچ بتائیں. تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ رب کا معنی بہت وسیع ہے. اچھا، یہ مشارق کیوں کہا، مشرق کیوں نہیں کہا، جمع کا صیغہ کیوں لایا ہے اللہ تعالیٰ؟ دونوں اس لیے کہ مشرقوں اور مغربوں کا رب اللہ ہے.
سورج آپ حبروز سورۃ مختلف جگہ الرحمن سے میں رب المشرقین و سورۃ رب روزانہ المغربین. نئی جگہ سے نکلتا ہے، اس وجہ سے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، یہ جو آپ بعض باتیں کہتے ہیں نا، اب آپ آج کی جو نئی ریسرچز ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سمجھا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے سیاروں کی مشرق اور مغرب الگ الگ ہے۔ یہ تو ہماری زمین کی ہے نا، اسی طرح یہ جو چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اور دوسرے پلانٹس پر جو ہے وہ مشرق اور مغرب ان کی اپنی ہے۔ یہ اب سائنس کی ڈسکوری ہے، تو لہٰذا جو مشرقین کہا گیا یا مغربین کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی مشرقیں اور مغرب ہیں اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا اس کے کمال دیکھیں، وہ جو ہمارا معبود ہے نا، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، اور ہم نے آسمان نے دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کر دیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آیت 6 میں کہ ہم نے جو اس قریب کا آسمان ہے اس کو کس سے آراستہ کر دیا ہے؟ اچھا، ستاروں سے۔ ہاں، آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اور ایستھیٹک سینس رکھا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو بے انتہا پسند کرتا ہے۔ تو اس خوبصورتی رات کے لیے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر آسمان کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے رب کا ہے، وہ جس کے لیے فرشتے صفیں باندھ کر کے تسبیح کرتے ہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اے بندے تو سب سے زیادہ اس بات کا مکلف ہے کہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے۔ کیوں؟ اس نے تم پر فرشتوں سے بھی زیادہ رحم کیا ہے، اور جب تمہیں اللہ کی دی ہوئی اس الاؤنس، اس رعایت کے تم چاہو تو عمل کرو، چاہے تو نہ کرو، جب تم عمل کرتے ہو تو تم اللہ کے نزدیک ان فرشتوں سے بھی زیادہ مقرب بن جاتے ہو۔ تو لہٰذا یہاں یہ ایک بات فرمائی آیت نمبر 6 میں کہ ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آئی ہے۔ لکھیں، آپ پہلے جگہ لکھ لیں۔ یہی چیز سورہ ملک کی آیت 5 لکھیں، سورہ ملک کی آیت 5 اور سورہ الحجر کی 16 تا 18۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ سورہ ملک، تو اس کی آیت 5 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، آپ سن چکے ہیں پہلے بھی۔ اب ذرا اس حوالے سے سنیں کہ قرآن مجید کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے وہ چیزوں کو بیان کرنے کا حق ادا کرتی ہے۔ اب سنیں سورہ ملک کی آیت 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کر دیا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمتیں دیکھیں، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو ان شیطانوں کو بھگانے کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا، کہ وہ جب اوپر سن لینے جاتے ہیں تو وہ ان کا تعاقب کرتے ہیں اور ان کو دور رکھتے ہیں تاکہ حق اہل دنیا تک ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ایسے سرکشت جنوں کے لیے، شیطانوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی عذاب آگ کا السعیر۔ عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا رب ہے جس کے فرشتے یہ تسبیحیں بیان کر رہے ہیں، جو قرآن ہمیں اس کے اللہ تعالیٰ کا کیسا تعارف پیش کر رہا ہے۔ کوئی آیت 6 کے بارے میں کوئی سوال؟ آیت 7 میں فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ 7 نمبر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 6 نمبر کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے 6 نمبر اور آیت نمبر 6، اور اسی طرح آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے ملک کی 5، اور اسی طرح آپ پڑھیں گے خود سورہ الحجر کی 16 17، بالکل یہی بیان ہوئی ہے بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطانوں کے اس سے محفوظ کیسے فرما دیا؟ جلدی بتائیں کہ یہ اوپر جا ہی نہیں سکتے، کیسے؟ جب فرشتے اب کوئی وحی یا کوئی احکام لے کر اترتے ہیں تو شیطان ان کا پیچھا کرتے ہیں سنگن کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو صحابہ ثاقب ان کو پیچھے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ان کو جلا دیکھیں، کر بھسم یہ پہلے بات کو پوری طرح سمجھیں۔ شیطان اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اس وقت یہ شہاب ثاقب ان کا تعاقب کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ وہ وہی لے کے اترتے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر ان کے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدان میں ان کو ان کی ریچ سے اس کو باہر کر دیا ہے، کیونکہ جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کو جو وہ شہاب ثاقب ہیں وہ ان کا پیچھا کر کے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ آگے اللہ نے کلیئرلی بتا دیا آیت نمبر 8 میں لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، کیونکہ جب اوپر کوشش کرتے ہیں تو ان کو مار بھگایا جاتا ہے، اور پھر کیا؟ وَيَقْذِفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھگانے کے لیے جو وہ شہاب ثاقب ہیں وہ اس طرح ایکٹیو رہتے ہیں کہ وہ بالکل ان کے ریچ سے باہر ہے کہ وہ کوئی سن گن لیں، اور اسی کی طرف آیت نمبر 8 میں ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں اور کلیئر کر دیا دَخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، وہ دھتکارے جاتے ہیں کہ ان کو دور رکھا جاتا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر رکھا ہے دنیا میں، اور آخرت میں وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ موو کر سکتے ہیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا اللہ کی حکم کے خلاف۔ ہمارے لیے بھی بالکل یہی بات ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا رک جاؤ، اگر تم کرو گے دنیا میں بھی ایسے ذلیل ہوگے جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں، حکمران ہو رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ قائم ہے دائمی۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 9 تک پڑھا ہے، اور 10 بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ان آیت کا مجموعی مضمون کیا ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اگر کوئی کچھ اچک لے تو ایک چمکتا ہوا ستارہ اس کا پیچھا کرتا ہے، تاکہ وہ اس چیز سے بالکل آری ہے جس تک وہ کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور وہ اس ڈیوٹی کے تحت ان کو اس سے پوری طرح ان کی کوششوں میں حائل ہوتے ہیں، اور وہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتے۔
کوئی سوال آیت 10 تک؟ آپ ذرا میرے سوال کا جواب دیجئے. ان 10 آیات میں ایک مضمون بیان ہوا ہے، وہ مضمون کیا ہے بلا؟ توحید. اللہ کے بندو، یہ اللہ کی توحید صفات، جی فرشتوں کی صفات ہیں. نہیں، یہ صرف فرشتوں صفات کی ہیں. صفات نہیں، ایک مقصد کے لیے بیان کی گئی ہیں. سر آسمان کی خبریں کسی شیطان جادوگر کے نہیں، نزدیک یہ تک نہ پارشل، پہنچے. یہ سب پارشل ہے. اب یہ میں چیزیں آپ چاہتا ہوں آپ سمجھیں. دیکھیں، فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ نے ان کو بطور شہادت پیش کر کے، گواہی پیش کر کے، بطور دلائل یہ بتایا ہے. اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے اس کا مرکزی مضمون جو آیت نمبر 4 ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الہکم لواحد. یہ ہے مضمون کہ فرشتوں کی گواہی دلوا دی، جس کو وہ مکے کے کافر پوچھتے تھے، اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے احوال سے، ان کی شہادتوں سے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ واحد اللہ تعالیٰ ہے، معبود اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہے اس کا مرکزی مضمون 10 آیتوں کا، کہ فرشتوں کی گواہی ہے جن کو وہ پوچھتے تھے مشرکین مکہ کہ لوگوں، معبود تو تنہا صرف اللہ تعالیٰ ہے. سو صفات اسی کے اندر ہے، ان کا صفات کا بھی آگے ذکر ہے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو ضرور کریں تاکہ ہم باتوں کو سمجھتے چلیں. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر، اگلی نیکسٹ آیات جو ہیں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا مضمون جو ہے آیت 11 تا 74 لکھیں تاکہ آپ بالکل سمجھ کے چلتے ہیں. آیت 11 تا 74 میں بیان ہے ہولناک انجام، وہ جہنم جس سے مشرکین اور منافقین اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے رہے، اس کے احوال ہیں جہنم کے. اور پھر وہ لوگ، بالکل قرآن کا یہ اسلوب ہے، اس کے بعد فوراً بیان ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے تابعدار اور پرستار رہے، اللہ کیسے ان کو انعامات دے گا جنت کے حساب سے. یہ ہے مضمون 16 تا 74، چھوٹی چھوٹی آیتیں. اچھا، اب بڑے غور سے ایک سوال کا جواب دیجئے. جب جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے اور آپ پڑھ کے سمجھ کے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ جلدی بتائیں. اگر یہ نہیں بتا سکتے تو قرآن کو کیسے پڑھتے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے گناہوں بچائے. اللہ سے بچنے کی سر کوشش اپنی کرتے خرابیوں ہیں. پہ غور کریں اور اپنے آپ کو ابھی سے ٹھیک کر لیں تاکہ آپ جہنم سے بچیں. بالکل، آپ پہلی خاتون نے ٹھیک بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، اس سے بچو. لہذا دنیا میں وہ کام ہرگز نہ کرو جو اللہ نے منع کیا ہے. تو یہی ایمان کا بڑھنا ہے. سوچیں کہ میرا ایمان کا بڑھنا کیا ہے، کہ میں جتنا میرا ایمان زیادہ ہوگا میں اتنی برائیوں سے بچوں گا اور اتنی نیکیوں پر سبقت کروں گا. اسی لیے قرآن میں لکھیں، آیت سورہ انفال کی آیت 2 اور 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. میں نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ جہنم کی آیات پڑھتے ہوئے مجھے یہ سخت پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس سے بچوں کیسے. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. یہ ہے ایمان کا بڑھنا. اور جب میں جنت کے انعامات پڑھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب نے اس اپنی عبادت اور استطاعت کا کیا مجھے انعام دینا ہے دنیا اور آخرت میں، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بھلائی کو، کوئی بھلائی جانے نہ دوں، اس کو کر کے چھوڑوں، جتنا جلدی ہو سکے اس میں سبقت کروں. یہ ہے ایمان کا بڑھنا.
सर जी आवाज बंद हो गई है। सर की आवाज सबको आ रही है? हाँ, नहीं नहीं, आवाज बंद हुई है। किसी को भी नहीं आ रही। वो मैंने कहा शायद मेरे नेट में मसला हो गया। नहीं सर हमें भी बोल नहीं नहीं आ रहे, सर नहीं बोल रहे अभी। जी, लगता है उनके कोई प्रॉब्लम हो गया कोई नेट का। जी ऐसा ही है। इंतजार इंशाल्लाह कर लेते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। कोई जी, तो अब आपको सबको आवाज आ रही है? जी सर, जी सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सर आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिए, जज़ाकल्लाह, आपको रहमत हुई। अब बड़े गौर से सुनिए, आज 11 से हम चल रहे हैं। कोई सवाल आज 10 तक? अच्छा, अब सुने कुरान का अच्छा अंदाज। सर, ये दुनिया आसमान दुनिया की जीनत और ये शाबे साकब का जो वाकया, ये फरिश्ते बता रहे हैं या अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं फरिश्तों के अल्लाह जरिए? ताला बता रहे हैं अपनी कुदरतों का, अपने कमालात का, ताकि मैं और आप अल्लाह का तारुफ हासिल करें कि वो कैसी हस्ती है, वो कौन माबूद है जिसकी ये सिफात हैं। जब मैं इन बेशक। सिफात को समझता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वाक़तन वही वाहिद माबूद है, क्योंकि इन ताकतों का मालिक वो है जो खुद बता रहा है, जो खुद बेशक हक है और किताब कुरान में हक बयान कर रहा है। अब बेशक बात सर। समझ आ गई? जी सर, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, अब आइए आयत 11 में। जरा मुझे माफ रखिएगा, लाइट नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 12 में, फस्तफ्तिहिम, इनसे जरा पूछो। देखें, ये आपको सोचने, जब सवाल किया जाता है ना तो आपको सोचने पर मजबूर किया जाता है। ये कुरान में अल्लाह ताला का तरीका है। फस्तफ्तिहिम, जरा इनसे पूछो। क्या पूछो? सुने गौर से। अहुम अशद्दु खल्कन अमन अमन खलकना। ये किसका माइक खुला हुआ है? बंद करें। गौर से सुने, फिर मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फस्तफ्तिहिम, इनसे जरा पूछो। अहुम अशद्दु खल्कन अम मन खलकना, क्या ये तख्लीक में मुश्किल हैं या ये जो हमने पूरी कायनात को बना डाला वो मुश्किल है? क्या इनका तन्हा पैदा करना मुश्किल है या इस पूरी कायनात को पैदा करना ज्यादा मुश्किल है? अब देखें ना, ये सवाल उस वक्त हम, जब हम समझ के पढ़ेंगे, वाकई हम जब सोचेंगे तो हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जिसने ये खलक, पूरी कायनात तख्लीक की है, और फिर इस इंसान को बनाया जो हजरत आदम के वाक़े में बताया कि मिट्टी से पैदा किया, नीचे भी आ रहा है, फिर उसको किस तरह माँ के पेट में रखा, नुत्फा, फिर मुद्गा, फिर वगैरह वगैरह सारा। वो अल्लाह ताला जिसने कायनात पूरी बना डाली है, क्या वो इंसान को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? बताएं ना मुझे, सवाल अल्लाह आपसे और मुझसे कर रहा है। वो नहीं सर, बेशक कर सकते हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो फिर ये मुशरिकीन और ये मुनकरीन क्यों कहते हैं कि जब हड्डियां हो जाएंगे तो कौन हमें जिंदा करेगा? वो जिंदा करेगा जिसने हमें पहली बार पैदा किया। हमारा नामो निशान नहीं था, पैदा भी किस चीज से किया, किस तरह बंदोबस्त किया। हमें बचपन में वालिदैन जैसी नेमत अता फरमाई, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, ये सारे मराहिल को जरा गौर करो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलकना हम मिन तीन लाजिब, इनको तो हमने एक
चिपकते हुए मिट्टी के गारे से पैदा किया। वो सारे मराहिल आप सूरह बकरा में भी देख लें जहां अल्लाह ताला ने आदम की, और वो सारे मुकामात मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। बल अजबता व यस्खुरून, बल्कि तुम ताज्जुब करते हो और मजाक उड़ाते हो। किस बात का ताज्जुब करते हैं ये मुनकरीन भला, और किसका मजाक उड़ाते हैं? जल्दी बताएं। हम दोबारा पैदा हो सकेंगे, ये कैसे पैदा होंगे जब उसी धरती हाँ, ये उस अल्लाह को सवाल कर रहे हैं जो अल्लाह हर चीज उसने पैदा की उनके सामने। आयात कायनात को देखें, आयात अनफुस को देखें, तो क्या वो इंसान पैदा नहीं कर सकता? ये कितने जाहिल हैं मुनकरीन, ये काफिर, कि ये कहते हैं अल्लाह कैसे पैदा करेगा। भाई तुम्हारे सामने तक उसकी तख्लीक के सारे मनाजिर हैं, तुम सवाल कैसे कर सकते हो? लेकिन बदबख्ती देखें, जब इंसान अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को मिस यूज करता है तो कैसे कैसे बहाने तराशता है। नोट फरमाएं, मोमिन को जो सबसे बड़ी अल्लाह की इनायत है ना, वो उसको रब को रब मानकर उन सारे मानों में पूरी जिंदगी उसकी तरफ साफ साफ रोशन हो जाती है, सिरात मुस्तकीम रोशन हो जाता है। वो सीधा चल के उसकी तौफीक से दुनिया में भी बिल्कुल सुरखरू होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र ये है कि आप उस सिरात मुस्तकीम पे, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे चलें। तो सर ये जो है बल अजबता, इसका जरा प्लीज कर देंगे थोड़ा सा। मैं बिल्कुल कर रहा हूं, आप थोड़ा सा सब्र करें और बड़े गौर से सुनें। अब जब उसको ये सारा, मोमिन को जो ईमान लाता है अल्लाह पर, उसको सिरात मुस्तकीम जाहिर हो जाता है। लेकिन ये काफर जो ईमान नहीं लाते ना, बल अजिब्ता, बल्कि क्या तू देखेगा कि ये ताज्जुब करोगे कि ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो अल्लाह कैसे पैदा करेगा मुर्दे को। ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसको बड़ा अजीब समझ रहे हैं। वो देखते नहीं हो कि जिस अल्लाह ने ये कायनात पूरी जमीन और आसमान, चांद सितारे, सोलर सिस्टम, कहकशाएं बनाई, वो किस तरह तुम्हें पैदा नहीं कर सकेगा। ये इस पर ताज्जुब कर रहे हैं। अब बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जजाकल्ला खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बल अजिब्त व यस्खरून, तुम ताज्जुब करते हो, काफिरों से कहा जा रहा है, और ये काफिर मजाक उड़ाते हैं। व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून, और जब इनको नसीहत की जाती है तो ये नसीहत नहीं मानते। जरा गौर फरमाएं कि नसीहत कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो हक है और हक ही कह रहा है। ये बदबख्त उसकी बात को नहीं मान रहे, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये है आपकी आयत नंबर जो अभी मैंने आपके सामने मुताला की है, कि और आयत नंबर 13 है। वइज़ा ज़ुक्किरू, जब इनको नसीहत की जाती है। कौन नसीहत करता है? अल्लाह का भेजा हुआ नबी और अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब। तो ये बदबख्त कहते हैं, उस पर ये मजाक उड़ाते हैं। तो आपने देखा कि आयत 13 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका की ज़हनी हालत देखें। अल्लाह ने तो इनको बड़ा सोचने समझने वाला ज़हन दिया, अक्ल फरासत दी, सुनने और समझने की सलाहियतें अता फरमाई, और ये हैं कि उनका मिस यूज़ करके अल्लाह ही की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो दरअसल अल्लाह ही की बातें हैं। बजरिया वही नबी वो आपको पढ़ा रहे हैं। कोई सवाल आयत 13 तक? अब आयत 14 और 15 को मैं इकट्ठा पढ़ रहा हूं, बड़े गौर से सुने। व इज़ा रा आयतुन यस्तस्खिरून, और जब ये किसी निशानी को देखते हैं तो ये यस्तस्खिरून, तो क्या हो जाते हैं? ये जादू ज़दा हो जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वकालू, और कहते हैं इन हाजा इल्ला सिहरुम मुबीन, तो कहते हैं ये तो एक जादू है। अंदाजा करें
کہ اللہ کے جو حقائق پیش کر رہے ہیں، قرآن میں بتائے جا رہے ہیں، نبی ان کو کھول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تو جادو زدہ انسان ہے۔ کس کو جادو زدہ کہہ رہے ہیں؟ اب بڑے غور سے سنیے، یہ بات سمجھیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جادو زدہ ہے انسان۔ جب لوگ ان کو ماننے لگتے ہیں تو ان کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ بات کو سمجھیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ اس لیے رہے ہیں کہ لوگ راغب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نبی کو انہوں نے نبوت سے پہلے کہا کہ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا یہ جادو زدہ ہے، تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیے، نوٹ کیجیے۔ اور وقالو، اور یہ منکرین کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے بھائی، کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہو، چھوڑو اس کو۔ کوئی سوال آج 13 اور 14 پر؟ ہاں بلکہ یہ 14 اور 15 تھی۔ پلیز ذکیہ صاحبہ اپنا مائک بند کریں، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 16 اور 17 میں، بالکل وہ جو بات آپ کئی دفعہ میں نے ساری اس کی آیتیں بھی لکھوائی ہیں آپ کو، وہ یہی آیت ہے، وَإِذَا مِتْنَا، اور جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی خاک ہو جائیں گے۔ ہاں اتنا، ہاں، وَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی، وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ذرا غور فرمائیں کہ ان کی لاجک یہ ہے، او بدبخت انسانوں سوچو کہ جب تم نہیں تھے تو اس نے کون تمہیں وجود میں لایا؟ کس مخلوط قطرے سے انسان کو بنایا اور اس کو اپنی کیسی اس کو پروٹیکشن، کیسی حفاظت فرمائی، کیسے اس کی پرورش کی، اس کو نہیں دیکھتے؟ اب جب تم بن چکے، موت آ چکی، تو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی، ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، یا وہ جو پہلے سے ہمارے مر گئے ہیں باپ دادا، ان کو بھی کیا اٹھایا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ نعوذ باللہ، ان کے مطابق کہ جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائیں گے؟ اوہ، سوچو، وہ رب جس نے تمہیں وجود نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا پیدائش سے پہلے، اس اللہ نے تمہیں کس طرح پالا پوسا۔ اچھا، اب یہ جو ان کا مطالبہ ہے نا آیت 16-17 میں، اتنا بےہودہ ہے کہ اللہ جواب ڈانٹ سے دے رہے ہیں۔ سنیں کیا کہتے ہیں اللہ، قل نعم، ہاں ان کو کہو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے فرمایا ہے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ یہ ذلت کیوں ہوگی؟ اس حق کو تم مان نہیں رہے جو حق اللہ تعالیٰ خود برحق اور اس کا فرمانا برحق، اور وہ قرآن جس کی اس نے ضمانت لی ہے کہ وہ من و ان ایسا ہی رہے گا قیامت تک، وہ قرآن اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اس پر بھی تم ایمان نہیں لا رہے۔ لہٰذا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا اس کتاب نے بتایا ہے، اور تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے بڑی ذلت اور پستی کی حالت میں۔ اور فرمایا، سنیں آیت 18 تک کوئی سوال ہو، آیت 19 میں فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک بس ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور وہ قبروں سے نکل کر کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ سر جی پیدا کرنے والا، شبانہ صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ ہاں جی، یہ میں بتا رہی تھی فائزہ ہم ینظرون ہے، کیا من نہیں ہے ادھر؟ کیا مطلب؟ سر جی آپ نے ادھر یہ پڑھا ہے نا، فائزہ ہم قیام ینظرون، قیام ادھر نہیں ہے، فائزہ ہاں ہم قیام نہیں، دوسری جگہ ہے، I'm sorry، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ۔ اچھا، یہ جو ایک ڈانٹ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پہلا سور پھونکا جائے گا سر۔ ہاں، ویری
جب پہلا سور بالکل اس سور پہ ہر آدمی زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اور وہ سیدھا چل دے گا کس طرف؟ میدان حشر کی طرف، اور وہاں پہنچ کے اللہ کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے۔ ہر آدمی مجبوراً اللہ کے حکم کے مطابق قبر سے اٹھے گا اور سیدھا چل دے گا۔ کیوں؟ اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو، مانو گے تو یہ نتائج ہوں گے، نہیں مانو گے تو یہ بدترین نتائج ہوں گے۔ تو گویا آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح ہمارے سامنے کھول کھول کے رکھتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے مراحل، تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ کے آج اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے نا قبروں سے، زندہ کر دی جائیں گے پہلے سے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وہ ہے نازیات کی۔ سورہ نازیات کی۔ شاباش۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہی چیز جو یہاں فرمائی ہے کہ ایک بس ڈانٹ پڑے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ سورہ اس کی سورہ جو یاسین کی ہے کہ سورہ نہیں جی، نازیات کی؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ روز نازیات پڑھتے کی۔ ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ سورہ نازیات کی آیت 12 اور 13 آیت ہے۔ جی 13 اور 14 ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک ڈانٹ ہوگی، ایک سور پہلا پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ ایک کھلے میدان میں میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ کوئی چارہ نہیں ہوگا، ہر آدمی کو وہاں پہنچنا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس وقت انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق قبر سے اٹھ کے سیدھا چل دے گا اور پہنچے گا وہاں۔ اب دیکھیں وہاں جب وہ پہنچتے ہیں نا، ان کو سب یاد آ جاتا ہے کہ انبیاء اسی کی طرف دعوت دے رہے تھے، اسی کے بارے میں تو ہمیں انذار کر رہے تھے، اسی کے بارے میں تو بشارتیں دے رہے کہ اگر آپ تم اس کو مان لو۔ اب وہ سارے حقائق ان کے سامنے، جنت بھی موجود، جہنم بھی موجود، اللہ تعالیٰ بھی موجود، حساب و کتاب بھی موجود۔ تو اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قالو وقالو، اور وہ کہتے ہیں کون؟ منکرین، یا ویلنا، ہائے ہماری ہم بختی، ھذا یوم الدین، یہ ہے وہ بدلے کا دن۔ اللہ اکبر۔ اب جب آنکھ سامنے آیا نا، اب دیکھیں وہ جو دنیا میں انکار کر رہے تھے، دنیا پرستی کی وجہ سے، شیطان پرستی کی وجہ سے، طاغوت پرستی کی وجہ سے، جو اللہ کو دیکھیں نا، آپ آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، یہ مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کو ماننے والے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی آیات قرآن کی مس کوٹ کریں۔ کیسے جرت ہوئی اس حق کو بیان کرنے کے وقت آپ نے ان کو اپنے مفاد میں استعمال کیا؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ ہدایت کو ماننا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تضاد بیانی یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس وقت یہ کہیں گے وقالو، جب جہنم اور دوزخ کو دیکھیں گے، میدان حشر میں ساری دنیا کو جمع دیکھیں گے، تو اس وقت کہیں گے وقالو یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے ہماری ہم بختی، ھذا یوم الدین، یہ ہے وہ سزا اور جزا کا دن۔ اور پھر اس کے آگے سنیں، انہی کے الفاظ ہیں آیت 21 میں، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو اے منکرو تم جھٹلاتے ہو، وہ اس طرح آئے گا جس طرح یہاں بتایا جا رہا ہے، اس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آج 22 اور 23 پڑھ رہا ہوں، اخشر الذین ظلموا، ان سب لوگوں کو جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے ہم مشربوں کو، وہ جو ان کے ساتھ مل کے، یہاں ازواجوں کا جوڑے نہیں ہیں، یہ جوڑے اگر لیں گے تو وہ جوڑے جو وہاں دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف کرتے رہے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، ان کو بھی، اور جو مخالف، ان سب کو جمع کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ فہدوہم، ان کی کو دکھا دو، ان کو ہدایت کر دو، کس کی طرف؟ الی صراط الجحیم، جہنم کی راستے کی طرف۔ اللہ، کتنا برا منظر ہے جو قرآن نے آج ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ان کا حشر آخرت میں کیا ہوگا۔ ہم اس سے عبرت پکڑیں، ہم بچیں اس گروہ میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ مجھے ان لوگ گروہ میں سے نہیں کرنا جو یہ سارے وہاں قیامت کے دن بھگت رہے ہیں۔ آمین۔ یہ تھی آیت 22 اور 23، اور اب آیت 24 اور 25 جو ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ، ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ کوئی سوال جو اب تک میں نے آیتیں پڑھی ہیں جلدی بتائیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی، اس کی ذرا 22 کی وضاحت کریں۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ کا حکم، یہ کہاں کا حکم ہے؟ آخرت کا حکم ہے، جہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تینوں گروہوں کو جمع کرو، وہ جو اللہ کے منکرین تھے، نمبر 1، نمبر 2 وازواجہم، جو ان کی طرح اس ہم بشرب تھے، جو ان کے ساتھ مل کے یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، ان کو بھی، اور تیسرا کون؟ جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ایک تو وہ کہ جو ظلم کرتے تھے، دوسرا جو ان کے ساتھی تھے ازواجہم، اور تیسرا وہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے دنیا میں چلتے تھے، جو شیطان کے پیچھے چلتے تھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ان سب تینوں کو جمع کرو اور ان کو سیدھا دکھا دو، یہ ہے جہنم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہوگا اللہ کا فیصلہ اس دن، جب فیصلے کے بعد اللہ کہے گا کہ ان تینوں کو گروہوں کو پھینک دو جہنم میں۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ استغفر اللہ، جزاک اللہ سر جی، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور سوال؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، دیکھیں قرآن کتنا واضح ہے جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ روز پڑھیں، روز ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، روز ہم اس بات کا تہیہ کریں گے کہ ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، نیکیوں کو کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو ہم اس گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کتنے مفید انسان ثابت ہوں گے۔ سوچیں ذرا، اور اس کو چھوڑ کر آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، سرکش اور باغی مسلمان اپنے گھروں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ ان کے اس قوم کے جرنیلوں کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، ان کے مصرفین کو دیکھ لیں، ان کے عوام الناس کو دیکھ لیں، آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ اللہ کی بغاوت کا کتنا بڑا فساد ہے کائنات میں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، پوری خشکی اور تری میں پھیل چکا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جزاک جی اللہ سر، جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین آمین، ثم جزاک آمین اللہ سر۔ خیر سر۔ اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی اور بہت ہی جزائے خیر دے۔ آمین۔ بہت آمین طریقے سے سمجھ آ گیا، ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک اور رحم کرے۔ آمین آمین۔
اللہ پاک سب کو صحت تندرستی دے اور جو بھی بیمار ہے ان کو بھی صحت والی زندگی دے اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور اللہ پاک رحم کرے۔ یہ جو پاکستان آمین میں بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں، طوفان آیا ہوا ہے، بارشوں کا اللہ رحم کرے۔ آمین آمین بالکل اللہ پاک سے معافی اللہ مانگنی تعالیٰ چاہیے۔ رحمت یہ کی اللہ کی برکت رحمت ہے، لیکن بعض دفعہ یہ دیکھیں رحمت بھی جو ہے، لیکن بس اللہ پاک کے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔